مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا میں مضمون پڑھ رہا تھا تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے لکھا وہ خطابت اور قلم کے تو بادشاہ تھے، واقعی وہ ابوالکلام تھے۔ انہوں نے لکھا کہ اللہ نے چھری کے لیے چلنا طے کیا ہوا تھا، اللہ نے چھری کے لیے چلنا طے کیا ہوا تھا۔ جب اسماعیل کو لٹایا گیا تو اسماعیل کو کھینچ لیا، چھری کو روک دیا۔ جب میرے نبی کے والد حضرت عبد المطلب جب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے تو باپ بیٹا تھے، حارث اور عبد المطلب، تو تھک کر کے ایک دن کہنے لگے یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا نا تو میں ایک تیرے نام پہ قربان کروں گا۔ اللہ نے 15 دے دیے۔ جب وہ سارے جوان ہو گئے تو ان کو اکٹھا کیا، بچوں میں نے تو منت مانی تھی۔ تو انہوں نے کہا ابا جان آپ جس پہ ہاتھ رکھیں گے ہم تیار ہیں، کیا اطاعت ہے۔ تو کہنے لگے نہیں میں قرعہ ڈالوں گا، جو اس زمانے کا طریقہ تھا وہ تیروں کے ساتھ۔ تو حضرت عبداللہ کا قرعہ نکل آیا، حضرت عبداللہ سب سے زیادہ محبوب، تو انہوں نے ہاتھ پکڑا، چھرا اٹھایا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے والد عاص بن وائل ایک بہت بڑا کام کر گیا، وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ کام نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ سردار کا بول ہے، کہا آگے بھی سردار کھڑا ہوا ہے، میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ سارے مکے والے اس کے ساتھ ہو گئے، عبد المطلب اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے کہا وہ جو ہے نا قطبہ کاہنہ نجران میں، وہ جو فیصلہ کرے گی یا غصفان میں وہ مانوں گا۔ کہا چلو۔ تو غصفان یا نجران گئے قریش مکہ کے سردار۔ تو اس کاہنہ عورت، جیسے آج اس زمانے کی جج ہوتی تھی، مرد بھی عورت میں، اس نے کہا کہ تم لوگ قتل کا معاوضہ کیا لیتے ہو؟ کہ 10 اونٹ۔ کہ اچھا ایسا کرو، ایک تیر پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو 10 اونٹ اور قرعہ ڈالو۔ اگر اونٹوں کا قرعہ نکل آئے تو جتنے اونٹ لکھے ہیں وہ ذبح کر کے عبداللہ کو چھوڑ دو، اور اگر عبداللہ کا نام نکلے تو ہر دفعہ 10 اونٹ بڑھا دو۔ تو وہ سارے بڑے خوش ہو گئے۔ تو عبد المطلب نے احتیاطاً 100 اونٹ پہلے کھڑے کر لیے صفا کے ساتھ، اور حرم شریف میں اکٹھے ہو گئے، اور وہ جو تیروں سے کرتے تھے تو الانصاب غالباً اس کو کہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں۔ تو وہ 10 اونٹ عبداللہ، اس نے جو قرعہ اندازی میں والے جو پھینکا تو نکلا عبداللہ۔ تو وہ 10 اونٹ اس نے پہلے الگ کھڑے کیے تھے تو 20 کر دیے، پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ، پھر 10 اور کر کے 30 کر دیے، پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ، پھر 10 اور کی تو 40 ہو گئے، پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ تو 50 ہو گئے، پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ تو 60 ہو گئے۔ مکے والوں کی آنکھیں پھٹنے لگی، پسینے آنے لگے۔ پھر قرعہ ڈالا عبداللہ تو 70 ہو گئے، 80 ہو گئے، 90 جب ہوئے تو سب کی آنکھیں باہر نکل آئیں کہ اب پیچھے تو اونٹ ہی ختم ہو گئے۔ تو پھر قرعہ ڈالا 100 پر تو نکلا 100 اونٹ۔ تو سب نے نعرے لگائے۔ تو عبد المطلب کہنے لگے نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا، کیا تو پھر 100 اونٹ، پھر سب نے نعرے لگائے، کہا نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا، پھر کیا تو 100 اونٹ۔ تو پھر عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو آزاد کیا، 100 اونٹ خود ذبح کیے۔ تو ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری دفعہ وہ چھری چلنے لگی حضرت عبداللہ پر، تو پھر فرمایا کہ اللہ نے اسماعیل کو نکالا، عبداللہ کو نکالا، لیکن چھری نے چلنا تھا۔ جب حسین کی باری آئی تو اللہ نے چھری کو کہا چلو، اور وہ کاٹتے چلی گئی کہ جرم ہولی کی میرے نبی کی ساری نسل ذبح کی۔ کتنا کہا اذکرکم فی اہل بیت، اذکرکم فی اہل بیت، اذکرکم فی اہل بیت۔ صرف 60 سال بعد امت نے 89 سمیت 72 انسان ذبح کر دی، ان کے جنازے بھی نہ پڑھنے تھے۔
اقبال نے کہا تھا نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ کے نبی سے محبت کرو، اللہ کے نبی کے گھرانے سے محبت کرو، اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرو، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو۔